عامل دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، سارے دو نمبر ہوتے ہیں، ذہن میں رکھنا۔ کوئی بیٹھا ہوا ہو تو پیشگی معذرت بھی نہیں کر رہا، بتا رہا ہوں، جاؤ کیا پڑھ لو گے معذرت، کیوں میں معذرت کر لوں ان سے؟ یہ دھندا ہے، اس میں کبھی نے کسی کے متاثر ہوا کرو کہ یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، یہ عملیات کر رہے ہیں۔ او بھائی، ہم نے بہت دیکھا، ان تلوں میں تیل نہیں ہے، یہ سب دھندا ہے۔ یہ جو پیسے لیتا ہے وہ بھی دھندا ہے، جو پیسے نہیں لیتا وہ بھی دھندا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، ان تلوں میں تیل ہے ہی نہیں، کوئی علوم ہے ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں علوم ہے، علم ہوتا تو بھی مان لیتے، علوم پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے۔ ایک کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف نفسیاتی ہے، مسمرزم ہے، نظر کے دھوکے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر جنات جادو کے حوالے سے بہت کثرت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور اسلام کے علاوہ بہت سارے جو کتابیں ہیں، جیسے ہندوازم، بدھزم، کرسچینٹی، بائبل، ان تمام کتابوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، اس کے وجود کے قائل ہیں، اور جتنے بھی مذہبی اسکالر ہیں وہ تمام کے تمام ان باتوں پر وشواس کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کا ایک وجود ہے، اور بھلے وہ ہمارے آنکھوں کو نظر نہ آتا ہو، مگر ان کی ایک الگ دنیا ہے، ان کی ایک الگ سائنس ہے، اور ان کی ایک الگ پہچان ہے۔ بہرکیف میں ایک ویڈیو دیکھا مولانا طارق مسعود صاحب کی، حفظ اللہ کی، جو کہ میں ان کا فالوور ہوں، اور میں ان کے ویڈیو کو بہت کثرت کے ساتھ بہت شوق سے دیکھتا ہوں، اور ان کے بولنے کا انداز بھی بہت اچھا ہے، اور بہت اچھی انداز سے وہ سمجھاتے ہیں۔ مگر جب میں نے ایک ویڈیو کو دیکھا جس میں انہوں نے عاملوں کا مذاق اڑایا اور ان کو کہا کہ دو نمبر ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہو یا بریلوی ہو یا شیعہ ہو یا اہل حدیث ہو، جتنے بھی عامل ہیں سب کے سب دو نمبر کے ہیں۔ یہ جن ان کا کوئی نہیں ہوتا ہے، اور یہ سب جو ہے نفسیاتی امراض ہیں، سائیکالوجی ہے، ان کا یہی ہے کہ ان کو خوب مارا جائے پکڑ کر کے، جب مار پڑے گی تو ان کو نہیں پڑے گی، جنات کو پڑے گی، اور وہ بھاگ جائے گا۔ اور انہوں نے کہتے ہوئے بھی یہ بھی کہا کہ یہ اس مجمع میں اگر کسی کو تکلیف ہو تو معذرت خواہ ہوں، معذرت کیا کہوں، جو چاہے اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، اس طرح کے الفاظ انہوں نے کہے۔ دیکھیے، ایک عالم جو ہوتا ہے عالم کے جیسا ہی رہنا چاہیے، اس کی بات اور اس کی سوچ بھی عالمانہ ہونی چاہیے، تبھی وہ عالم کے قابل اور عالم اس کو کہا جاتا ہے۔ اگر عالم تو ہے لیکن اس کی زبان اور اس کا لہجہ عالمانہ نہ ہو، جاہلانہ ہو، احمقانہ ہو، بے وقوفانہ ہو، تو پھر عالم کے نام پر وہ ایک کلنگ ہے۔ مجلس میں بیٹھ کر مسجد میں محراب کے پاس اس طرح کے الفاظ، چھپری الفاظ نکالنا اور ٹپوری لینگویج بولنا، یہ عالم کو زیب نہیں دیتا کہ جو چاہے اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ایک چند باتوں میں لا علمی اور جہالت کا بھی انہوں نے جو ہے اظہار کیا ہے، زبان سے نہیں بلکہ علمی لیول کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے جس کو جنات کا اثر بہت ہوتا ہے، یہ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں۔ تو وہ عورت کو جب جنات کا اثر ہوتا تھا تو وہ اپنی اوسان، اپنی ہوش کھو بیٹھتی تھی، اور اپنے کپڑوں کو پھاڑتی تھی اور بہت جو تنگ کرتی تھی۔ اللہ کے رسول کے پاس وہ عورت آئی اور کہا، یا رسول اللہ،
مجھ پر جنات کا اثر ہے اور مجھے اس سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نجات عطا فرمائے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم اسی حالت پر صبر کرو تو تمہیں آخرت میں اس کا بہت اچھا اجر ملے گا۔ اگر اس چیز جو تنگ کر رہی ہے اس پر اگر تم صبر کرو تو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عورت کہنے لگی، یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں صبر کر لوں گی، مگر اتنا دعا کیجئے کہ جب مجھے وہ کیفیت ہو تو میرے کپڑے میں نہ پھاڑوں اور میں صحیح سلامت میرے کپڑے رہے، سطر نہ کھلے۔ تو اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں تو پھر اس کی جو یہ برہنہ اور سطر کھلنے کی جو کیفیت تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، مگر جو جنات حاضرات کر کے تنگ کرتا تھا اس کیفیت کو رہنے دیتے ہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات لوگوں پر تنگ ہو کر دماغ کو کنٹرول کرتے ہیں اور پھر جو چاہے وہ کروا سکتے ہیں۔ اسی طریقے پر اور بھی بہت سارے حدیث ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پر جنات کو نکالنے کی حدیثیں ملتی ہیں، مگر موصوف کا یہ جاہلانہ حرکت ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ 8 سال 10 سال مدرسے میں پڑھنے کے بعد، بہت سارے کتابیں پڑھنے کے بعد وہ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب نفسیاتی امراض ہے۔ نفسیاتی امراض تو یہ ایک الگ ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جنات کی وجہ سے بچپن میں ان کو اٹیک ہوتا ہے، ماں باپ ان کو صحیح سے پہچانتے نہیں، یا پہچانتے ہیں بھی ہوں تو اناڑی عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پر ان کا صحیح سے علاج نہیں کر پاتے، پھر وہاں سے کوئی ان کو رائے دیتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ اب وہاں پر جانے کے بعد اسے طرح طرح کے انجیکشن میڈیسن دے کر کے اس کا عادی بنا دیتے ہیں اور ایک کورس لکھ دیتے ہیں، اتنے سال اتنے مہینے اس کو کھانا ہے تب جا کے صحیح ہوگا۔ زیادہ تر نیند کی دوائیاں ہوتی ہیں اس کے اندر میں، اور وہ کھاتا جاتا ہے سوتا جاتا ہے، کھاتا جاتا ہے سوتا جاتا ہے، جس کا سائیڈ ایفیکٹ جو ہے آگے چل کر بہت برا دیکھنے کو ملتا ہے، اور نا امید ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا نام ڈاکٹر جو ہے تجویز کر کے بتا دیتے ہیں کہ اس کو یہ زم ہوا ہے، وہ ٹلانا ٹمکانا ہوا ہے۔ بس ایسے کئی لوگ ہیں جو جنات کے اثرات سے متاثر ہو کر جہاں عاملین کے پاس بھی تو جاتے ہیں لیکن ان کو پکڑ میں نہیں آتا ہے وہ صحیح طور پر، تو بدزن ہو جاتے ہیں اور پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو بغیر ڈاکٹر کے ہاتھوں کا کھلونا بن جاتے ہیں۔ یہ بات میں مانتا ہوں کہ سائیکاٹرسٹ کا بھی ایک الگ ہوتا ہے، اس کا بھی جو ہے ایک مرض ہے۔ عام طور پر جب ہم علاج کریں اس معاملے میں تو دونوں کو لے کر چلنا چاہیے، روحانیت کو بھی لے کر چلنا چاہیے اور جسمانی ڈاکٹر کے پاس بھی علاج کرنا چاہیے، تب جا کر کے ہم اچھے ہو سکتے ہیں یا مریض اچھا ہو سکتا ہے۔ تو وہ حضرت والا نے جو ہے اس کی ویڈیو میں لاسٹ میں ڈالوں گا، اٹیچ کروں گا، اس میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ کس انداز سے انہوں نے جو ہے اس عملیات کے لیے ان کا مذاق اڑایا ہے، اور انہوں نے کہا کہ علوم کچھ ہوتا نہیں ہے، یہ مسمرزم ہے، یہ ہپنوٹزم ہے۔ بڑی جہالت کی بات ہے۔ جب یہ گاڑی اور بائک اور جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا کام سیکھنا ہے تو اس کا ایک خاص علم کا ہونا ضروری ہے، اس کا علم کے بنا کوئی بھی آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا۔ مثلا ایک آدمی 8 سال 10 سال پڑھ کر مدرسے سے فارغ ہوا اور اس کو یہ کہا جائے کہ یہ جو ٹی وی ایس ہے اس کو انجن سیز ہو گئی ہے، آپ ماشاءاللہ مدرسے سے پڑھ کر آئے ہیں، تھوڑا سا اس کا علاج، اس کا جو ہے میکینک، تو اس کو تھوڑا ریپیئر کر دیجئے، اگر میں کہوں تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ بھائی جب علم نہیں ہے تو آپ کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہ علوم نہیں ہوتا ہے، اس کا جو ہے میکینک، تو اس کو تھوڑا ریپیئر کر دیجئے، اگر میں کہوں تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ بھائی جب علم نہیں ہے تو آپ کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہ علوم نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے اس طرح سے مذاق اڑا کہ علوم نہیں ہوتا، علوم کوئی علوم نہیں، ہر فن کا، ہر چیز کا ایک علم ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک علوم بھی ہوتا ہے۔ تو ہر آدمی ہر فن میں ماہر نہیں ہوتا،
کوئی کسی میں ماہر ہوتا ہے، کوئی کسی میں ماہر ہوتا ہے، ان تمام کی ہم رسپیکٹ کرنا ہے، عزت کرنا ہے، مذاق نہیں اڑانا ہے۔ تو آپ جب قومیت کے لین میں آپ زیرو ہیں تو آپ کو حق نہیں بنتا کہ آپ دوسرے عاملوں کا مذاق اڑائیں اور ان کی جو ہے ان کو ان کی دل لگی کریں اور ان کا جو ہے ذلیل کریں۔ اس سے آپ کی جہالت کا اور آپ کی کم علمی کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے علم ہے آپ کے پاس اور کتنی جہالت آپ کے اندر بھری ہوئی ہے۔ جہاں پر آپ اپنے اکابروں کو مانتے ہیں کہ یہ ہمارے اکابر ہیں، تو ان اکابروں نے بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں جناب، خاص کر دیوبند کے مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے اعمال قرآنی، کہ آپ ان کو بھی غلط کہیں گے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے شفاء العلیل ظفر جلیل، تو کیا ان کو بھی اب غلط کہیں گے؟ کیا آپ ان سے بھی بڑے ہیں؟ جب انہوں نے لکھی ہے کتابیں آپ کے ہی اکابر نے، تو آپ کون سے کھیت کے مولی ہو؟ کبھی بھی بات کرنا ہے تو جوش سے نہیں، ہوش سے بات کرنا ہے، سنجیدگی کے ساتھ زبان اچھی رکھنی ہے، بڑبڑانا نہیں ہے، بڑبڑانے سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اس معاملے میں میں نے انجینئر علی مرزا صاحب کو دیکھا ہے کہ انہوں نے بہت اتنا شاندار طریقے سے جو ہے اس کی وضاحت کی ہے، عملیات کے اعتبار سے اور پھر دم کے اعتبار سے، جنات کے اعتبار سے۔ جب انہوں کی ویڈیو کو میں دیکھتا ہوں تو ایک دم خوش ہو گیا کہ ایک انجینئر ہو کر انہوں نے کیسے قرآن و حدیث کے ذریعے سے کتنی اچھی بات کہی، کتنا اچھے حساب سے انہوں نے سمجھایا ہے۔ کاش کہ ہمارا مفتی صاحب سمجھاتے اس طریقے سے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی اور ہمارے علماء کو اچھی زبان سے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے اندر عقل سلیم بھی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس ویڈیو کو جو مفتی صاحب نے کہا ہے، میں اس میں دیکھ لیجئے پورا۔